سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں وفات پڑھیں گے تو اہل کتاب ایمان نہ لے آؤ. یہ بارے کو سے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب اس کی دو تشریحیں شروع سے چلی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہودی ایسا نہیں یا عیسائی ایسا نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے نہیں، اپنی موت سے پہلے نہ ایمان نہیں لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، اگرچہ وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. مرنے سے پہلے جب آخری وقت ہے حقیقت تو کھل جائے گی. عیسائی ہوگا تو مان جائے گا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، یہودی تھا وہ مان لیں گے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے. یہ سمجھ آ جائے گی ان کو. اللہ کہتا ہے ہر مرنے سے پہلے نہ حقیقت دیکھ کر مرے گا، چاہے پھر وہ ان کو فائدہ نہ. ایک تو یہ بھی تشریح ہے قبل موت ہی، خود یہودی اور عیسائی جو ہے نا مرنے سے پہلے. دوسری یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا اس وقت جو موجود ہوگا جو پھر ایمان نہیں لے آئے گا. یا قتل ہو جائیں گے یا زندہ جتنے بھی ہوں گے نا وہ پھر ان پر ایمان، ملت تو اسلام ہی رہ جائے گی. اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا بیان کر کے کہا کہ اگر قرآن سے اس کی گواہی چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو کہ وہ اس وقت مرے گا جب یہ سارے ایمان لے آئے. اس پر مرزا غلام احمد براہین احمدیہ میں لکھا کہ ابو ہریرہ کند ذہن غبی، قرآن سے جائز جتنی گالیاں دے سکتا تھا نا دی ہیں، کیونکہ اس صحابی رسول علیہ السلام را کی مخالفت کی. حالانکہ 12 سال تک یہ بھی لکھتا رہا براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دوبارہ آئے گا، تلوار سے وہ اسلام کو غالب کرے گا. مگر جب 4 بیوقوف پھنس گئے پھر پینترا بدل لیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا کہ وہ مر گیا، مگر میں مسلمانوں کے لحاظ سے وہی بات کہتا رہا. یہ کہا کہ اللہ بتا چکا تھا مگر میں مسلمانوں کے خیال سے نا وہی عقیدہ پھیلاتا رہا. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ مر چکا، اس کی بہ میں آ گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی کو بہت برا بلا تھا کہ وہ کون ذہن غبی اور نالائق تھا جس نے یہ ساری تشریحیں کی، بے شرم. یہ مولانا اسلام مرزا نے یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ اپنا دعویٰ اس وقت کیا جب چند علماء میرے پیچ میں پھنس گئے. یہ خود لکھا ہے اس نے، پیٹ میں پھنستا رہا. اس کے بعد 8 سال پھر کہتا رہا جب لوگوں نے کہا پھر تو نبی بننا چاہتا تو توبہ، میں نے کافر ہونا، حضور کے بعد نبوت بند ہے، اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے جو نبی بنے. یہ دہلی کی جامع مسجد میں کہا. مگر جب پھنس گیا کچھ پھر اگلا قدم کہ نہیں مجھے نبی کی تشریح نہیں آتی تھی، میں سمجھتا تھا جس کے پاس نئی شریعت ہو. اب بات کھلی کہ نہیں بغیر شریعت ہر بات میں نا آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ، مکار اور فریبیہ. اور جب ربا میں بات ہوئی آخری بات پھر اسی سلسلہ کی ہو جائے تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب ختم کر گئے کہ جس نے آنا تھا آئے. یہ بات بھی اس نے مرزائیوں نے ننگی کی اور جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یار آج رات کھلا. میں نے کہا وہ کہہ گیا کہ بس جو آنا تھا آ گیا، کوئی نہیں آنا. یا کہتا کہ وہ دمشق والا ابھی آئے گا اور وہ تلوار سے دین کو غالب کرے گا. یہ کہتا آنا، کہتے ہیں ہاں یہ انہوں نے کہا کہ ابھی ختم نہیں ہے، ایک مسیح آئے گا. تو میں نے کہا رسول اللہ نے تو اس کا ہی ذکر کیا کہ وہ دمشق میں آئے گا تلوار. جب یہ کہتا ہے کہ میں انکار نہیں کرتا وہ ابھی باقی ہے تو ہم کیوں جلد بازی کریں کہ خواہ مخواہ کسی اور کو مانتے پھریں؟ جس کا بتایا اس پر ہی رہو. مرزائی بھی بڑے جو ساتھ گئے پریشان ہوئے کہ یار یہ عجیب بات کھلی کہ وہ کہتا ہے ابھی آنے والا باقی ہے. فریب کرتے ہیں بالکل مکار لوگ. انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کہاں گئی؟ اس کو عیسائیوں کو بتانا چاہیے کہاں گئی. ہم تو کیا بتائیں کہ کہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی انجیل لکھوائی، نہ ان کے شاگرد پڑھے لکھے، سارے حواری ان پڑھ تھے. وہ بیچارے زبانی جو کوئی نصیحتیں آپ نے کی ان میں مسائل ہے نہیں تھے، مسائل سارے تورات میں تھے. انجیل میں صرف حکمت، دانائی کی باتیں، مثالیں، واعظ، نصیحت. تو زبانی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے. کوئی اس میں اور نئی بات نہیں تھی. بات اور سارا طریقہ یہودیوں والا تھا. ان کے ساتھ ان کے بعد گاہ میں حضرت عیسیٰ جاتے تھے، شاگرد جاتے تھے، وہی روزے نمازیں تھی، کوئی علیحدہ شریعت نہیں. بعد میں جو ہے نا اضافہ کر دیا کچھ لوگوں کا ان روایتوں میں، وہ ہے باطل. باقی وہ نصیحت کی باتیں آپ بھی پڑھی جا رہا. مثالیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں. ایک بات کو ذہن نشین کرانے کی اعلیٰ ترین پیرا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور اس کی تشریح کر دی. والتوراۃ والانجیل، کتاب تورات تھی جس میں شریعت اور حکمت انجیل تھی کہ اس میں صرف حکمت تھی، دانائی کی. اب ایک حکمت کی جو ہے تمثیل ہے وہ میں بھی عرض کر دوں. میرے اور آپ کے لیے ایمان افزا ہے، بڑی پیاری پراڈیگل سن، فضول خرچ بیٹا.
کہ دو بیٹے تھے ایک باپ کے، ان میں سے ایک بڑا نالائق تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، سب کچھ جو تھا نا خرچ کرتا رہتا فضول۔ ایک بیٹا بڑا محنتی تھا، کماتا، اس دن تنگ آ کر اس بچے نے کہا کہ ابا جی اس کے حصے کا اس کو دے دو، میں اب یہ برداشت نہیں کماؤں میں اور یہ تباہ کرتا رہا۔ تو باپ نے اس کو دے دیا اور وہ لے کر پردیس چلا گیا، وہاں اس نے بدکاری میں سارا کچھ اجاڑ دیا۔ پھر اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ قوم جہاں وہ رہتا وہ خنزیر پالتی تھی، یہ ان کے خنزیر چراتا تھا، اور خنزیر کے منہ سے جو مکی کے بھٹے گر جاتے نا کچھ وہ خنزیر کھا لیتے، کوئی وہ دانے یہ بیچارہ کھاتا۔ حالت بیان کی کہ اتنا پھر نہ کنگال ہو گیا۔ آخر اس کے دل میں یہ بات ہے، یہ گناہ گار کی بات ہے نا، تو اس نے پھر سوچا کہ چلو یار میرے باپ کے دروازے سے تو اجنبی لوگ کھاتے ہیں، میں تو اس کا بیٹا، میں واپس اگر چلا جاؤں اور کہوں کہ ابا جی اب تم مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھو، ایک نالائق پردیسی سمجھ کر میرے کو رکھ لو، تو میرا باپ مجھے رد نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ وطن کو لوٹا۔ اب باپ کو پتہ چلا، شفقت جو اللہ کی رحمت کا بیان ہے، باپ آگے گیا، اس نے اس کو کپڑے پہنائے نئے، نہلایا دھلایا، خوشبوئیں لگائیں اور کہہ دیا گھر میں کہ بچڑا ذبح کرو اور دیگیں پکاؤ، خوشی منائی، لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بینڈ باجے بجنے لگے۔ اب جب بیٹا آیا جو کمائی کرتا تھا، نیک بچے کی مثال ہے، اس نے آ کر گلا کیا۔ جب نوکروں سے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ، انہوں نے کہا تیرا بھائی آیا ہے اس حال میں اور تیرے ابے نے یہ خوشی کی، وہ ناراض ہو کر چلا گیا کہ ابے نے اس کے لیے کمبخت کے لیے یہ اہتمام کیا، بچڑے ذبح کرائے اور یہ موسیقیاں، اور میں اتنی خدمت کر رہا ہوں، میرے لیے کبھی ایک مرغا ذبح نہیں کیا۔ غصے سے نکل گیا۔ باپ کو پتہ چلا، جا کر اسے گلے لگایا، محبت کی، کہا بیٹا تیری قدر اس سے کم نہیں، مگر تو میرے لیے زندہ تھا، وہ میرے تیرے لیے بھائی مر گیا تھا، اللہ نے اب اسے ملا دیا۔ یہ سن کر نا بھائی کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی اس سے چمٹ گیا۔ یہ مثال عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ گناہ گار بھی جب اللہ کی طرف سے لوٹتا نا تو اس کو اسی طرح اس گمشدہ بیٹے کی طرح خوشی ہوتی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بادشاہی میں اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی جب کوئی ایک بھٹکا ہوا انسان واپس آتا، فرشتوں میں اللہ خوشی کرتا۔ تو ایسی باتیں تھی، حکمت کی، جو بعد میں اضافے کر لیے نا، یہ سارے سینٹ پال کی بدماشی ہے، اور شکر ہے کہ ابھی عیسائی لوگ آپ اس کو خطوط الزانی میں لکھتے ہیں کہ یہ اضافے بعد کے ہیں، یہ پہلے نسخوں میں نہیں ملے، ورنہ اصل انجیل جو ہے نا ان اضافوں سے ہٹ کر وہ آپ پڑھیں، بالکل احادیث کی طرح حکمت کے موتی، دانائی کی باتیں۔